بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد 3 آیات کریمہ کی تلاوت ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ آیات شیطان کے شر سے، دشمن کے شر سے، تنگ دستی سے، قبر کے عذاب سے اور حتیٰ کہ قیامت کے روز تمام عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ناظرین، 1400 سال قبل قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ان کلمات کا ذکر متعدد بار فرمایا کہ جو شخص یہ 3 کلمات پڑھ لے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے رحمت و مغفرت مانگتے ہیں، اور اس کی حاجات کی منظوری تک اللہ سے التجا کرتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال پر جو شیطان، دشمن، جہنم، پلصراط، قبر کے عذاب، قیامت کے عذاب اور رزق کی تنگی سے بچاؤ کی نصیحت مانگ رہے تھے، فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد ان آیات کریمہ کی تلاوت کرو۔ یہ آیات تمہاری حاجات کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرتی رہیں گی یہاں تک کہ وہ پوری ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یہ 3 آیات پڑھے گا، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا آخری کلام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں کوئی تحریف نہیں۔ جیسا کہ 1400 سال قبل نازل ہوا تھا ویسا ہی آج موجود ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تاکہ شکر گزار اور ناشکرہ بندوں کا امتحان لے۔ اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور معجزات بھیجے، لیکن پچھلی قوموں نے نافرمانی کی اور عذاب کو دعوت دی۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور قرآن کو جبرائیل امین کے ذریعے معجزے کی صورت میں نازل فرمایا۔ قرآن کی بے شمار صفات ہیں، جن میں سے ایک شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، جبکہ ظالموں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، جبکہ کفار اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کی رحمت بے انتہا ہے، اور ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق اسے حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن نصیحت، دلوں کے امراض کی شفا، رہنمائی اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں جیسے حسد، کینہ، منافقت، ڈپریشن اور دیگر مصیبتوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا اور جسم کو طاقت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ شہد سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: قرآن پڑھنے، شہد پینے اور آگ سے داغنے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد اور قرآن کو لازم پکڑو۔ سورۃ البقرہ جادو اور نظر بد کے اثرات کم کرتی ہے، اور معوذتین سے دم کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں معوذتین پڑھ کر دم کرتے تھے، اور جب تکلیف بڑھتی میں پڑھ کر دم کرتی، اور آپ کے ہاتھ سے برکت کے لیے جسم پر پھیرتی۔ امام بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معوذتین میں جامع دعائیں ہیں جو ہر شر سے حفاظت مانگتی ہے۔
اس لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھے، اللہ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کرتا ہے جو شام تک دعائے رحمت مانگتے ہیں، اور اگر وہ اس دن مر جائے تو شہید ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر مرض کی دوا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 40 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ملتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان بنانے سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی جس سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات نازل کی۔ جس گھر میں 3 راتیں ان آیات کی تلاوت ہو شیطان وہاں قریب نہیں آتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے نیچے سے 2 آیات عطا کی جن سے سورۃ البقرہ کا اختتام ہوا، انہیں سیکھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ، یہ نماز، قرآن اور دعا ہیں۔ حضرت برا بن عازم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کے دوران ایک جانور بے چین ہوا اور ایک بادل نے اسے ڈھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینہ ہے جو قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الکہف کی ابتدا و انتہا کی تلاوت سے سر تا پا نور ہوگا اور مکمل تلاوت سے آسمان و زمین کے درمیان نور ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب جمعہ کو پڑھنے سے کعبہ اور اس کے درمیان نور روشن ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی یا آخری 10 آیات یاد کرنے والا دجال سے محفوظ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ الدخان رات کو پڑھے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، اور جمعہ کے دن یا رات کو پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الواقعہ تونگری کی صورت ہے، اسے پڑھو اور اولاد کو سکھاؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مرض الموت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رات کی تلاوت سے فاقہ نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ بن عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اسے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے والے کی مغفرت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس کی ہر رات تلاوت کرنے والا شہید مرتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سورہ یاسین کی صبح کی تلاوت سے حاجات پوری ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت سے موت میں نرمی ہوتی ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت سے مغفرت، کفایت، موت میں آسانی اور ولادت کی تنگی میں سہولت ملتی ہے۔ گویا اس نے 11 بار قرآن پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ سورہ یاسین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عظیم ہے، اس کا پڑھنے والا شریف ہے اور قیامت کے روز بہت سے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے، قرآن کی تلاوت اور ہر بیماری سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم ان 3 آیات کریمہ کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی تلاوت فجر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جو شیطان، دشمن، تنگ دستی، قبر اور قیامت کے عذاب سے بچاتی ہے۔ یہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں جن کی تلاوت کا طریقہ یہ ہے: فجر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات 21 مرتبہ پڑھیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، پھر 3 بار معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص پڑھیں، آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں۔ ناظرین، اللہ کا کلام دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا ضامن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زندگی کے اصول ہیں جو ہمیں شیطان، دشمن اور تنگ دستی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ فجر کے وقت ان آیات کی تلاوت اللہ کے حضور امان کا اعلان ہے۔ جو دل صبح کو ان آیات کے ساتھ اللہ کے سپرد ہوتا ہے، اس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، رزق میں برکت اور دل میں سکون نازل ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو صبح کو قرآن کی روشنی سے منور کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے شروع ہونے والا دن کبھی خسارے کا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارا عمل قبول فرمائے، ہماری دعائیں سنیں، مانگی ہوئی مرادیں اور نہ مانگی ہوئی نعمتیں عطا فرمائے، ہمیں نیکی سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، رزق میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔